السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی کسی مرحوم کو خواب میں دیکھا ہے؟ وہ زندہ تھا، بات کر رہا تھا یا صرف چپ چاپ دیکھ رہا تھا؟ کیا ایسے خواب کسی پیغام کی نشانی ہے یا کوئی روحانی تعلق؟ آج ہم اس ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم اور دل کو چھو جانے والے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ خواب میں مرحومین کو زندہ دیکھنا، چاہے وہ آپ کی والدہ ہیں، آپ کے والد ہیں، بہن بھائی، آپ کے نانا دادا یا کوئی بھی رشتہ دار یا کوئی بھی عزیز و اقارب وغیرہ۔ کیا اس کا مطلب ہے وہ ہمیں یاد کرتے ہیں یا پھر کوئی روحانی پیغام ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ آخر خواب کی حقیقت کیا ہے؟ غور سے سنیں۔ خواب کا ذکر قرآن میں، حدیث میں بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا خواب رحمانی خواب ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے پیغام یا بشارت۔ دوسرا خواب نفسانی خواب ہوتا ہے، یعنی انسانی ذہن کا عکس۔ جب ہم کسی کو بہت زیادہ یاد کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے ذہن میں، دل و دماغ میں بہت سی باتیں سوچے ہوئے ہوتے ہیں تو وہی چیز ہمیں خواب میں نظر آتی ہے، اسے کہتے ہیں نفسانی خواب۔ تیسرا ہوتے ہیں شیطانی خواب، یعنی خوف یا وسوسہ آنا، بہت زیادہ خوف، خواب میں ڈر جانا یا آپ کو بری بلائیں، بری چیزیں نظر آنا، برے وسوسات آنا، یہ خواب شیطانی خواب کہلاتے ہیں۔ تو جب ہم کسی مرحوم کو خواب میں دیکھتے ہیں تو کیا یہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی ہوتی ہے؟ جب کسی وفات یافتہ شخص کو زندہ، صحت مند اور خوش حالت میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص بخش دیا گیا ہے، ایسی روحانی مغفرت پا چکی ہوتی ہے، وہ آپ تک ایک سکون کا پیغام پہنچانا چاہتی ہے۔ ایسے خواب اکثر کسی روحانی تعلق کا اظہار کرتے ہیں، وہ روح چاہتی ہے کہ آپ اس کے لیے دعا اور صدقہ جاری رکھیں۔ اب مرحومین کا پیغام کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی مرحوم خواب میں کچھ مانگتا ہو، جیسے پانی، کپڑے، روٹی یا کھانا، دعا یا قرآن، تو اس کا مطلب ہے کہ اس روح کو دعا، قرآن یا صدقہ کی سخت ضرورت ہے۔ شاید اس کا حساب رک گیا ہو یا وہ تکلیف میں ہو۔ تو میرے اپنے والد صاحب وفات کے بعد 2 مرتبہ خواب میں آئے۔ پہلی بار کچھ نہیں بولا، دوسری بار کہا میرے لیے کچھ سورہ یاسین پڑھ دو۔ اسی دن سے میں ان کے لیے ہر جمعۃ المبارک کو سورہ یاسین پڑھتی ہوں۔ تو بعض مرحومین غمگین ہوتے ہیں یا غصہ کا اظہار کرتے ہیں تو ان کے لیے سنیں کہ اگر مرحوم غصے میں ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، کوئی شکوہ کر رہے ہیں تو خاموش اور اداس ہیں، آتے ہیں آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور بالکل خاموش ہیں، کوئی بات بھی نہیں کر رہے، تو روح کو کس کا حق مارنا، کبھی کیا گیا ظلم یا وراثت کا مسئلہ تکلیف دے رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کا حق مار رہے ہیں یا آپ کسی پر بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں یا آپ نے وراثت میں اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا، اپنے بھائیوں پر ظلم کیا ہے، یا چچا یا پھپھو یا کسی کو بھی آپ نے وراثت میں حصہ نہیں دیا یا اس میں کوئی مسئلہ کھڑا کیا ہے،
تو وہ مردے کو بھی تکلیف دیتا ہے، شاید آپ اس کے فرض یا ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اس کا بھی وظیفہ اور عمل بھی ہے، روزانہ سورہ الملک، سورہ ملک قرآن پاک کی 29ویں پارے میں موجود ہے۔ سورہ ملک یا سورہ یاسین مرحوم کے نام سے ہر جمعہ کو کسی غریب کو کھانا دینا، 11 مرتبہ درود پاک اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اس کے لیے ہدیہ کرنا، یہ آپ اپنی زندگی میں لازم و ملزوم کر لیں۔ اگر آپ کے والدین میں سے کوئی وفات پا گیا ہے، بہن بھائیوں میں سے کوئی وفات پا گیا ہے، تو آپ نے روزانہ سورہ ملک یا سورہ یاسین پڑھ کے اپنے ان مرحومین کے نام کرنی ہے۔ ہر جمعہ کو کسی غریب کو کھانا ضرور دیں، زیادہ نہیں، تھوڑا سا جتنا آپ پہنچ سکیں کھانا ضرور دیا کریں۔ 11 مرتبہ درود پاک اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اس کے لیے روزانہ تقریباً ہدیہ کیا کریں، اتنا وقت نہیں لگے گا۔ کبھی کبھی مرحومین کچھ کہہ کر چلے جاتے ہیں، واضح پیغام والے خواب جو ہوتے ہیں ان میں کبھی کبھی مرحومین کچھ کہہ کر چلے جاتے ہیں، یعنی یہ مجھے کام پسند نہیں، اس شخص سے بچنا، فکر نہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ روح آپ کی حفاظت یا رہنمائی کے لیے آئی ہے۔ اللہ ان کو اجازت دیتا ہے کہ اپنوں کو مشکل وقت میں مدد دے سکیں۔ ایسی روحوں کو فرشتے بنا دیا جاتا ہے جو اپنوں کے لیے مددگار ہوتی ہیں، لیکن صرف اللہ کے حکم سے۔ مرحومین کی خوشی یا ناراضگی ضرور دور کرنی چاہیے، جیسے ہر مرحوم چاہتا ہے کہ اس کے اپنے اس کے لیے دعا کریں، اس کا حق ادا کریں، اس کا صدقہ جاری رکھیں۔ اگر آپ نے کسی اپنے کو خواب میں دیکھا ہے تو اس کا مطلب صرف یاد نہیں بلکہ ایک فرض ہے، دعا، قرآن اور بھلائی کے عمل کا۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، اگر آپ نے بھی کبھی اپنے مرحوم کو خواب میں دیکھا ہے تو کمنٹ میں ان کا نام لکھیں۔ آج کی رات ہم سب مل کر ان کے لیے ایک روحانی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مرحومین کو بخش دے، انہیں جنت کے باغوں میں سے اعلیٰ باغ عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غیبنا، یا اللہ ہمارے سب مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، کی قبروں کو روشن کر اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ جو زندہ ہیں ان کو روحانی ہدایت دے کہ وہ اپنوں کے لیے بہترین صدقہ بن سکیں۔ آمین ثم آمین۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر ضرور کریں تاکہ کسی اور تک بھی یہ پیغام پہنچے۔ روحانی وظائف چینل، جہاں زندگی کا ہر مسئلہ ملتا ہے روحانی حل۔